الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پچھلے دو رکوعوں میں خلاق کائنات نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کو ان کی قوم کی طرف سے پیش آنے والے کچھ واقعات بیان فرمائے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو، یعنی آیت نمبر 51 میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو پاک اور صاف ستھری چیزیں کھانے کا اور عمل صالح ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ ذہن میں رہے، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کہ فرمایا کہ اے جماعت رسول تم پاک صاف ستھری چیزیں کھاؤ۔ اس حکم مبارک سے دو جماعتیں جو ہیں ان کی بھی تردید ہو گئی۔ ایک جماعت ہے ہندوؤں میں اور ایک جماعت ہے نصرانیوں میں، یعنی عیسائیوں میں، ان کے پادری لوگ جو تھے۔ پادری لوگ جو ہیں اس فکر کو رہبانیت کہتے ہیں، یعنی کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال فرمائی ہیں ان سے بھی پرہیز کرنا، حرام سے تو بچتے ہیں، حلال سے بھی پرہیز کرتے ہیں جس کو وہ حرام سمجھتے ہیں۔ تو حلال چیزیں جو ہیں ان سے بھی، پاک صاف ستھری چیزیں جو ہیں ان سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ تو دوسری طرف ہندوؤں میں ایک جماعت ہے، وہ جماعت جو ہے اس کو کہتے ہیں جوگیزم۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جوگیزم۔ یہ جوگی جو ہیں یہ اتنا پرہیز کرتے ہیں کھانے پینے سے کہ کوئی بھی شے نہیں کھاتے، سمجھائے نا، پاک صاف ستھری چیزیں بھی نہیں کھاتے، اور اتنا پرہیز کرتے ہیں کہ کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ ہاں جی، ان کی ایک فکر ہے کہ جناب کپڑا جو ہے یہ دھاگے سے بنتا ہے، اور دھاگا جو یہ کپاس سے نکلتا ہے، اور کپاس جو ہے یہ جناب پودے سے حاصل ہوتی ہے، اور پودے سے جو ہے نا اس کو پھر اکھیڑنا، اس کو لینا، یہ اس کو تکلیف دینے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے پیدا کیا ہے ہم کو، ہم ویسے ہی رہیں۔ اور وہ جناب اپنے ہاتھ میں کچھ جھاڑو وغیرہ یا اس طرح کا ایک پنکھا وغیرہ رکھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں چار لوگ آ گئے ہیں وہاں مختصر سا حصہ ڈھانپ لیا، باقی جو ہے وہ سر عام لگے پھرتے ہیں، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ جو فکر ہے ایک، یعنی دونوں طرف نصرانیوں میں اور ہندوؤں میں یہ فکر جو ہے کہ حلال سے بھی پرہیز کرنا ہے، ان کی اس فکر سے متاثر ہوئے ہمارے بھی کچھ لوگ، ہاں جی، وہ بھی اپنے آپ کو صوفی کہتے تھے، گاڑھا قسم کا صوفی، ہاں جی، وہ بھی اس طرح کی چیزوں سے بھی پرہیز کرنے لگے۔ تو یہ بالکل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت کو فرمایا کلوا من الطیبات، صاف ستھری چیزیں، پاک چیزیں کھاؤ تم، طیبات، پاک چیزیں تم کھاؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آج بھی پورا باب لکھتے ہیں آل سیر کریم آقا علیہ السلام کا، کہ آقا علیہ السلام کو کھانے میں کیا کیا پسند تھا۔ کیا کدو شریف آقا علیہ السلام کی پسندیدہ سبزیوں میں نہیں ہے؟ لوکی شریف جو ہے آقا علیہ السلام تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو ایک بار دیکھا کہ آقا علیہ السلام کھانا تناول فرما رہے ہیں،
اور شربے میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کدو شریف کھا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے یہ کدو مجھے پسند ہے. تو کہتا ہے جس دن سے حضور کو پسند تھا, مجھے پتہ چلا حضور کو پسند ہے, اس دن سے مجھے بھی پسند آ گیا. پھر میں بھی ذوق شوق کے ساتھ کدو شریف کھاتا ہوں. تو اس طرح ان کے شاگرد بھی یہی کہتے تھے, کہتے جس دن سے ہم نے اپنے استاد حضرت انس سے سنا نا کہ آقا علیہ السلام پسند فرماتے تھے, حضرت انس پسند فرماتے تھے, جس دن سے ہم نے سنا ہم بھی کدو کو پسند کرنے لگے, کدو شریف کو. پوری سبزیوں میں کسی اور کو شریف نہیں کہا جاتا, کہا جاتا ہے بینگن شریف سنا کہیں گے, ہاں جی, آلو شریف, پیاز شریف, کسی کو بھی شریف نہیں کہتے, صرف کدو شریف ہے. سمجھے ہی نا. اور اس کی شرافت کی وجہ یہی ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا. ہاں جی, اللہ اکبر کبیرہ. اور پھر گوشت میں دیکھیں آقا علیہ السلام کو کیا کیا شے پسند تھی, یہاں تک کہ دستی بکری کی جو ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی. آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, انہوں نے ہنڈیا بنائی تھی, آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ نکال کے دو اس کی ران. انہوں نے نکال کے دی, آقا علیہ السلام نے تناول فرمائی, میں کہ اور نکال کے دو, انہوں نے اور نکالی تو اور تناول فرمائی, پھر تیسری پھر چوتھی, آقا علیہ السلام نے اور نکال کے دو, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس اتنی ہوتی ہیں. آقا علیہ السلام تو نکالتا رہتا نا, یہ نہ کہتا اتنی ہوتی ہیں, جب تک میں کہتا رہتا تو نکالتا رہتا, اس نے ختم نہیں ہونا تھا, یہ آتی رہتی ہیں. تو یہ آقا علیہ السلام کی پسندیدہ غذائیں جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ کھجور آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھی. آقا علیہ السلام کھجور تناول فرمایا کرتے تھے, یہاں تک کہ آج کل کے بچے جو ہے ابے کی طرح, بچے بھی کمزور آ رہے ہیں, نہ ابے کو خالص شے ہضم ہوتی ہے نہ بچے کو ہضم ہوتی ہے, شہد چٹا رہے ہوتے ہیں بچوں کو. جبکہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے اونٹوں کے ساتھ تشریف فرما تھے ان کے پاس, تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, میرا بچہ پیدا ہوا تو کھجور لے گیا. میں آقا علیہ السلام نے وہ کھجور مبارکہ اپنے منہ مبارکہ میں رکھی, پھر نکال کے آقا علیہ السلام نے اس کے منہ میں دی. چھوٹا سا بچہ ابھی کچھ لمحے پہلے پیدا ہوا تھا, کھجور ایسے کھانے لگا جیسے بڑے کھاتے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تو انصار کا بچہ بھی کھجوروں کا شوقین ہے بھائی. ہیں جی. تو اس طرح یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذائیں جو ہے نا, آپ پورے پورے باب لکھے ہیں محدثین کرام علیہم الرحمہ والرضوان نے. تو اس طرح بندہ مومن جو ہے نا وہ یہ نہ کرے. میں جیسے تفسیر ناموس رسالت میں لکھ رہا تھا اس وقت, یہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر سنا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے یعنی پوری تفسیر جو ہے وہ روزے کے ساتھ لکھی, پوری تفسیر روزے کے ساتھ لکھی. تو یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک 7 مہینے 7.5 مہینے جتنا بھی عرصہ لگا اس میں, تو وہ سارے جو ہے نا وہ روزے کے ساتھ لکھی میں نے بھی الحمدللہ. اور دوسری یہ کہ میں نے پھر ساری لکھی بھی وضو کے ساتھ, یعنی باوضو رہتا تھا میں. وضو جو ہے نا وہ وضو شکنی نہیں ہوتی, جیسے عہد شکنی ہوتی نا, اس طرح وضو شکنی بھی نہیں ہوتی تھی جلدی. تو اب ہمارے جو بزرگ تھے ان کے پاس میں حاضر ہوا, ان کو میں نے بتایا کہ ایسے ایسے ان کے کیے میں نے کام. اور مزے کی بات یہ کہ اس میں اعتکاف بھی کیا میں نے, 7 مہینے 7.5 مہینے مسجد سے بھی باہر نہیں گیا میں, سارا یہ مسجد میں بیٹھ کے روزے کے ساتھ اس طرح کر کے اعتکاف کی حالت میں لکھی پوری کتاب. تو مجھے فرمانے لگے یار آپ اتنا بڑا کام کر رہے تھے, آپ کو تو چاہیے تھا آپ مختلف قسم کی چیزیں کھاتے, اچھی اچھی طاقت والی. اگلی بات جو انہوں نے کی نا, انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں پیدا ہی اپنے ماننے والوں کے لیے کی ہیں. کافر چوڑے جو ہیں نا یہ سارے, یہ تو آپ کے صدقے سے کھا رہے ہیں, اہل ایمان کے صدقے سے کھا رہے ہیں, ورنہ یہ اچھا پھر یہ نعمتیں جو ہے نا اگر کھانے والی نہ ہوتی, ان سے پرہیز کرنا ضروری ہوتا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی قرآن کریم میں یہ بیان کر کے یا ہم نے تمہارے لیے انار پیدا کیے, سیب پیدا کیے, یہ چیزیں پیدا کی, یہ بیان کرنے کے بعد کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہ فرماتا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ہاں جی. پھر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں حضور کے غلام ہیں, وہ کیا کرتے تھے, ان کا طریقہ یہ تھا, مدینہ منورہ میں جب بھی نیا پھل آتا نا تو ان کی کوشش ہوتی یار مدینہ میں سارے لوگ کھا رہے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نیا پھل جانا چاہیے. ہاں جی. نیا پھل آتا اس کی آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے, نئے پھل کے آنے کی دعا کی کرتے تھے آقا علیہ السلام دادا لوگ. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ صحابی جو ہے نا وہ گئے, جا کے انہوں نے بازار سے تھے پلے کچھ آئے نہیں, لیکن شوق ہے یار پہلے حضور کھائیں. بازار گئے, جا کے انہوں نے پھل لیے ادھار, انہوں نے کہا یار پھل دے دو بعد میں پیسے چکا دیں گے تمہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں. وہ پھل لے لیے, لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی, یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے. آقا علیہ السلام نے بھی کھایا, صحابہ کرام کو بھی حضور نے عطا فرمایا. کچھ دنوں بعد جناب وہ گزرنے لگے بازار سے, تو اس نے کہا ابھی وہ پیسے, نے کہا کون سے پیسے, نے کہا پھل لیے تھے. میں نے کہا میں نے تھوڑی کھائے ہیں.
اس سے پیسے مانگ رہے ہو؟ میں نے تھوڑے کھائے ہیں۔ اس نے کہا تو بھائی لے دی تو تم نے تھے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ، جنہوں نے کھائے ہیں ان کے سامنے کر دیتا ہوں آپ کو۔ وہ لے کے آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ پیسے مانگ رہا ہے، میں ابھی کس چیز کا، ہم نے تو کچھ نہیں لیا اس سے۔ کہا یا رسول اللہ وہ میں نے پھل لیے تھے نا، آپ نے کھائے تھے، میں وہ تو تم نے تحفہ دیا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بازار میں آیا ہوا تھا، میں نے کہا باقی سارے لوگ کھائیں میرے حبیب نہ کھائیں، تو میں نے کہا پیسے آ جائیں گے تو دے دیں گے، نہیں تو پھر آپ تو ہیں ہی نا۔ میرے آقا علیہ السلام مسکرائے بھی، اور آقا علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال اس کو پیسے دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں خاص ایک مقام رکھتے تھے، خاص طور پر سارے خرچے جو ہے نا، سارا حساب حضرت بلال کے پاس ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ ایک بار آیا اس طرح کھانا تو آقا علیہ السلام کھلاؤ، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ان کو بھی دو، ہاں جی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ حضرت بلال کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بچ جائے کل کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے جو الفاظ فرمایا نا، آقا علیہ السلام نے بلال دل کھول کے خرچ کرو، عرش کے مالک سے کبھی بھی تنگی کی جو ہے نا وہ خوف نہ رکھنا کہ وہ تنگی کر دے گا ہمارے لیے، تم دیتے جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح پاک اور حلال چیزیں جو ہے نا یہ کھانے کا، اور سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ جب تک آپ نے مجاہدے کی زندگی گزاری، طالب علمی کی زندگی گزاری، وہ تو گزاری، تو بعد میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے تو آپ نے پھر جناب دیسی مرغے بھی کھائے ہیں، باقی بھی چیزیں کھائی ہیں۔ یہ آپ ایک بار اپنی خانقاہ میں تشریف لائے نا حضرت شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دیکھا، پوچھا اہل خانقاہ سے کیا پکا رہے ہو؟ ہاں جی، دو جگہوں پہ کھانا بنتا تھا، مدرسے والوں کے لیے الگ پکتا تھا، خانقاہ والوں کے لیے الگ پکتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کیا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کبھی بکرا بنا لیتے ہیں، کبھی کٹا بنا لیتے ہیں، کبھی کوشہ بنا لیتے ہیں، کبھی گائے بھینس بنا لیتے ہیں، جو بھی شاید میسر آ جائے، اور یعنی کہ زیادہ چیزیں انہوں نے گوشت والی بتائیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یار ایک دم ذہن میں آیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو والی روٹی استعمال فرمائیں، اور اس طرح جو ہے نا وہ یعنی کہ یہ نہیں کہ میسر نہیں تھا، پاس ہوتا عطا فرما دیتے علماء کو۔ آقا علیہ السلام کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ، ذہن میں رہے یہ مسئلہ، کبھی ذہن سے نکلے نا، یعنی کہ مجبوری تھی، کچھ ہاتھ نہیں آتی تھی نا۔ آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں میں عائشہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں، بتائیں۔ تو یعنی کہ اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو اختیار عطا فرمایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جان بوجھ کے یعنی کہ صرف امت کے لیے، آنے والی امت جو ہے دین کی دعوت دینے والے، دین کا کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی آسانی رہے، ان کے لیے بھی تسلی رہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث سنا رہا تھا، ایک دم ذہن سے نکل گئی، کسی کے ذہن میں ہے؟ چلیں اللہ تعالیٰ کو جو منظور۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، میں کیا جماعت رسول تم پاک چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک عمل کرو۔ یہ ذہن میں رہے یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ تو پاک چیزیں ہی کھانے والے تھے، ہاں جی، جماعت انبیاء جو ہے وہ نیک عمل ہی کرنے والے تھے، ہیں جی۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر ضمناً ان کے متبعین جو ہیں قیامت تک آنے والے جو دین کی دعوت دینے والے ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، سمجھائے نا؟ یہ یعنی کہ ہر دور میں ہر رسول کو خطاب ہوا، ہر دور میں ہر رسول کی تبعیت میں ان کی جماعت کے، ان کی امت کے جو یعنی کہ داعی حضرات تھے ان کو خطاب کیا گیا، ان کو کہا گیا، پھر داعی حضرات کو خطاب ہے، پھر داعی کی دعوت سننے والے مدعو جو ہیں ان کو خطاب ہے، کیونکہ یہ ضروری ہے داعی جو ہے نا اگر اس کا رزق حلال ہوگا تو اس کی بات میں اثر پیدا ہوگا۔ اب جس کو دعوت دی جا رہی ہے وہ رزق حلال کھائے گا تو اس کا دل کرے گا میں بھی دعوت سنوں۔ رزق حرام جو ہے نا نہ تو وہ دعوت دینے دیتا ہے نہ دعوت سننے دیتا ہے، یہ ذہن میں رہے، نہیں سمجھ آئی؟ آج کئی بار ہوتا ہے بندہ جو ہے نا وہ ایسے لقمہ کھا بیٹھتا ہے جی۔ اب یہ کئی دنوں سے کچھ دوستوں کی نا یہ باتیں میرے تک پہنچ رہی ہیں، احباب جو ہیں وہ ملتے ہیں مجھے، ہم پہلے بڑی اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر و فکر کرتے تھے، اب جو ہے وہ ایک دم سے جناب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ آج ہی ایک دوست جو ہے نا ان کی طرف سے یہ پیغام آیا مجھے کہ جناب وہ عبادت کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، لیکن جو ہے نا وہ اچانک سے ان کا یہ معاملہ ہوا کہ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں جا کر کے مسجد سے باہر نکل آتے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ بتائیں یہ جو ہے نا ایک خاص یعنی بندے سے کہیں نہ کہیں بھول ہوئی ہوتی ہے،
وہ بھول جو ہے خاص طور پہ کھانے پینے کے معاملے میں ہوتی ہے بندے سے. کھانے پینے کے معاملے میں بندے سے جو بھول ہوتی ہے نا وہ بندے کو بہت دور جا گراتی ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا, ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ کیا کہنے لگا جی مجھے کوئی اسم اعظم بتا دیں جو بھی دعا مانگو قبول ہو. انہوں نے فرمایا کہ بس یہ منہ ہے نا تیرا, اس میں جو شاید جائے وہ بھی حلال ہو, جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو, جو بھی دعا مانگو قبول ہوگی. کیا نسخہ ہے یار, کیسے نسخہ ہے؟ میں کہ صرف منہ کا خیال کر لو, جو شاید اندر جائے وہ بھی حلال ہو, جو باہر آئے وہ بھی حلال ہو, میں جو دعا مانگوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ اسم اعظم ہے, اس سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں. ہم جو ہے نا ہمارا کھانا پینا وہ حلال نہیں ہے, اور جناب ہم وظائف پڑے جا رہے ہیں, دعاؤں پہ دعا مانگے جا رہے ہیں, تو کچھ بھی پڑھنے آنے والی شاید نہیں رہتی بندے کے, کچھ بھی پاس نہیں آتا. تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں یہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے, اللہ تعالیٰ کی دین کی جو دعوت ہے اس سے دور کر دیتی ہیں. یہ چیز کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جماعت انبیاء کو, جماعت رسول کرام علیہ السلام کو مخاطب بنا کے کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں کہ تم نے اپنا کھانا حلال پاک صاف ستھری چیزیں کھانی ہے, اور اس کے بعد وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اچھے عمل کرنا. یہاں پہ ایک بات اور بھی ذہن میں رہے, یہ ضمن میرے بات ذہن میں آ گئی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات ہے, صاف ستھری چیزیں کھاؤ. کون سی چیزیں کھاؤ؟ صاف ستھری چیزیں کھاؤ. یعنی بازار جو جا کے پوچھو یار اچھی شے کون سی پڑی ہے وہی لے کے آؤ گھر میں, صاف ستھری شے لے کے آؤ. اور دوسری مزے کی بات, قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے, وہ جو 309 سال غار میں بیٹھے رہے تھے, لیٹے رہے تھے, سوئے رہے تھے, کون بلا؟ اصحاب کہف جو ہیں. انہوں نے پتہ کیا کہا تھا جیسے بیدار ہوئے, انہوں نے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے قول کو بیان کیا قرآن کریم میں. جی انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بندہ جو وہ چلا جائے بازار میں, شہر میں چلا جائے, فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ, اس شہر میں چلا جائے, فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, وہاں جا کے دیکھے اچھا کھانا کون سا ہے. جی جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا سمکی کو ڈھونڈے کہاں پہ پڑتا ہے, یہ شنواری کو دیکھیں وہ کہاں رہتا ہے. جی خان بابے کے ہوٹل دیکھیں, بندو خان کو دیکھیں, اس طرح اچھے اچھے ہوٹل کو دیکھتے نا. ویسے ایک بات یہ ذہن میں رہے, ہمارے بزرگ جو ہے نا وہ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ گھر میں بنا کے کھائیں اچھا کھانا, ازکا طعامن, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایسی جگہ تھے وہاں مجبوری تھی ان کی, اپنے گھر میں تھے نہیں, باہر سے لینا مجبوری تھی ان کی, کیونکہ باہر میں جو کھانے پڑے ہوتے ہیں نا ایسے لگے ہوتے ہیں کھلے, غریب مسکین لوگ گزرتے ہیں بیچارے خرید نہیں سکتے, دیکھتے ہیں ان کی آہیں نکلتی ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے آہیں پڑنے کی وجہ سے ان کھانوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے, برکت نہیں رہتی ان کھانوں میں. ایک الگ کا ہمارا ایک ذوق بن گیا باہر کھانے کا. بہرحال انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ ازکا طعامن, سب سے اچھا کھانا جو ہے نا اس میں تبدیل کا سیکھا ہے وہ والا لے کے آنا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اچھا کھانا کھانا یہ کوئی عیب والی بات ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود من طیبات, پاک چیزیں کھاؤ. جی ہاں یہ ضرور ہے کہ بندہ اپنے پیسوں سے بھی کھائے, تو بندہ کہ بس اچھا کھانا کھانا لیکن کسی کے پیسوں سے کھانا ہے, تو وہ بھی بعض میں کتنی دیر تک کسی کے پیسوں سے کھاتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں انی بما تعملون علیم, بے شک تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو جاننے والا ہوں, میں اس کو جاننے والا ہوں. یہاں قابل غور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے, یعنی قابل غور بات جو ہے وہ یہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے پہلے پاک صاف ستھری چیزیں کھانے کا حکم دیا, اس کے بعد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا, نیک عمل کرو. یعنی یہ بات عیاں ہوتی ہے, اس سے واضح ہوتی ہے کہ جب بندہ پاک صاف ستھری چیزیں کھائے گا تو اس کے نتیجے میں نیک عمل ہی اسے صادر ہوں گے. سمجھا نا, نیک عمل صادر ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال روزی جو ہے یہ بندے کو نیک کاموں کی طرف لے جاتی ہے, اور حرام روزی جو ہے یہ بندے کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے. سمجھ آ رہا ہے, مسئلہ نہیں آ رہا؟ ہاں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اچھا یہاں پہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے, جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کلوا من الطیبات, تم سارے پاک صاف ستھری چیزیں کھاؤ, وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اور نیک عمل کرو. یعنی اللہ تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہی حکم دیا, تمام رسول کرام علیہ السلام کو یہی حکم دیا. تو یہ بات واضح اور عیاں ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسول کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے نزدیک شرعی احکامات تقریباً ایک جیسے تھے, الا ہے کہ کچھ تھوڑا تھوڑا اختلاف تھا ان میں, وہ بھی فقہی معاملات میں, شرعی معاملات میں. باقی رہا دین, تو دین سب کا ایک ہی تھا.
دین سب کا ایک ہی تھا۔ دین میں کہیں پہ بھی کوئی، یعنی دین کہتے ہیں اصولیات کو، اصول جو ہے وہ سب کے ایک ہی تھے، اصول میں کسی طرح کا کوئی یعنی کہ وہ اونچ نیچ والی بات نہیں تھی۔ یعنی عقیدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک سب کا ایک ہی تھا۔ خدا ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ قیامت آنی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک تمام انبیاء کا عقیدہ یہی تھا۔ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا نظریہ یہی تھا، کہیں پہ بھی کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، بے شک تم جو ہو تم ایک ہی امت ہو، تم ادھر غور کریں اس بات پر، تم سب ایک ہی امت ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک تمام جو ہیں ایک ہی امت ہیں۔ کس معاملے میں؟ دین کے اصول کے معاملے میں۔ امت کہتے ہیں ایسی قوم، ایسی جماعت جو کسی ایک نظریے پر متفق ہو، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک تب سارے کی ساری ایک امت بنتی ہے۔ کس معاملے میں؟ عقیدے کے معاملے میں۔ عقیدہ سب کا ایک ہے، ہاں جی، نبوت پر، رسالت پر، یعنی کہ ختم نبوت پر، معاد پر، ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر، اس کی ربوبیت پر، اس کی صفات پر، تمام چیزوں کے معاملے میں سب کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ اس معنی میں یعنی دین کے اصول کے معنی میں آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک اور قیامت تک آنے والے لوگ جو ہیں جس نظریے کے پیروکار ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی امت ہیں، ان میں کوئی اختلاف والی بات سمجھ آ گیا مسئلہ؟ الگ الگ امتیں ہیں فقہی معاملات میں۔ کس معاملے میں؟ فقہی معاملات میں، شرعی معاملات میں، یعنی جن کے عبادات کے ساتھ، معاملات کے ساتھ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری کے ساری ان میں آ کر کے ہم جناب الگ امت بنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت سے، ہم الگ امت بنتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے، ہم الگ امت بنتے ہیں باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کی جب بات آئے گی، وگرنہ ہم اور وہ اصول کی بات جب آئے گی، عقیدے کی بات جب آئے گی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہیں، پھر ان کی امتیں ساری کی ساری ایک ہی امت ہے، یعنی امت واحدہ ہیں۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا ربکم فتقون، میں تمہارا رب ہوں، فتقون تم مجھ سے ڈرو، میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرو۔ اب ہوا کیا جی؟ یہ آیت مبارکہ دیکھیں جی، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی جو امتیں ہیں جیسے یہودی ہو گئے، نصرانی ہو گئے، انہوں نے اپنے امر کے یعنی اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ورقہ ورقہ الگ الگ کر لیا، کتابیں کھول کے رکھ دی انہوں نے، ہاں جی، جب انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے دین کے، اپنی شریعت کے، عقیدے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر لیے نا، ظاہری بات ہے۔ ایک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 3 خدا ہیں، ان میں سے حق والی جماعت بھی تھی، اور باقی جو ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ان کے اتنے سارے یعنی کہ 100 سے زائد فرقے نصرانیوں میں آ گئے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، جب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اس وقت آقا علیہ السلام نے 72 کس نے ان کی گنوائی تھی، میں اتنے جماعتیں ان کی بن گئی تھی۔ اس وقت تو ویسے جناب اندھا دھند جناب فرقے بن رہے ہیں، ان میں اتنی جماعتیں، ان میں ان کا ایک چرچ والا دوسرے چرچ والے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم غریب مولوی جناب بدنام ہیں، وہ مسلمان ہیں نا، اس وقت مسلمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارے سر پہ خلیفے کا سایہ نہیں ورنہ ڈنڈا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں، تو پھر دیکھتے کہ کیسے ہمارے بارے میں باتیں کرتے ہیں، نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ، پھر دیکھتے کہ کیسے جناب ٹی وی پہ بیٹھ کے جناب ہمارے مسائل فقہی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا، فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ پھر کیا ہوا جی؟ اللہ تعالیٰ نے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو ہے اس پر خوش ہو رہی تھی جو کچھ اس کے پاس تھا۔ انہوں نے کہا بات یہ میری موج ہے، میرے پاس یہ ہے نا، یہ پورا دین یہی ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پورا دین یہی ہے، بس خلاص ختم ہمارا بات۔ بتائیں جو بات اللہ تعالیٰ نے ان کا مزاج، ان کی طبیعت بیان کی ہے، آج اس وقت ہماری طبیعت وہ بن چکی نہیں بن چکی؟ کسی کے نزدیک جو ہے بدعات پورے کا پورا دین ہے، کسی کے نزدیک جو ہے مستحبات پورے کا پورا دین ہے، اور کسی کے نزدیک جو ہے پورا دین ہی اہل اللہ کی مخالفت ہے، کسی کے نزدیک پورا دین ہی انبیاء کرام علیہ السلام کی عیب جوئی کرنا ہے، کسی کے نزدیک پورا دین ہی جناب آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کا انکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کسی کے نزدیک پورا دین ہی رب تعالیٰ کی توحید سے ٹکر لینا ہے۔ بتائیں مولے تو خوش نہیں ہوا پھر تو جناب اپنی سینس اٹھا کے، ہے یا نہیں ایسا؟ ایک وہ مولوی جناب اس کو پورے دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، دین پہ حملے ہوتے رہے، خاموش رہے گا، ہاں جی، کوئی چھوٹے فروئی مسئلے کی بات آ جائے کود کے چھلانگ لگا کے باہر آ جائے گا، میرے سے پوچھیں جی میں ہوں علامہ ترن خان صاحب، ہیں نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ خراب کر رہا ہے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، جس کے بعد جتنا جتنا ٹکڑا آ گیا نا دین کا اسی پہ راضی ہوا بیٹھا ہے، اسی پہ خوش ہو گیا، کہنے لگا بس یہی ہے جی سارا کچھ، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک جماعت جو ہے اس پر خوش ہو گئی ہے جتنا اس کے پاس ہے، بس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو فرمایا، یہ ذہن میں رہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے ان الفاظ کے اندر، ان الفاظ میں تسلی دے رہا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے جتنے دلائل دیے جا سکتے تھے، ایک ایک طرح کی دلیل دی آقا علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے ایک ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، معاد پر، قیامت کے بپا ہونے پر ایک ایک طرح کی دلیل آقا علیہ السلام نے دی۔ جتنی کوشش کی جا سکتی تھی آقا علیہ السلام نے اتنی کوشش فرمائی، لیکن اتنی محنت کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہے، تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ میں فذرہم فی غمرتہم حتی حین، اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارا ان کو ایک مدت کے لیے، یعنی کہ ان کو چھوڑ دیں آپ، فی غمرتہم، اپنے نشے میں پھرتے رہیں، یہ اپنے جو بھی کرتوت کر رہے ہیں نا اسی میں ان کو چھوڑ دیں، کرتے رہیں گے، آپ چھوڑ دیں، آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے، آپ نے اپنا کام کر دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اتنی محنت کی، اتنی کوشش کی، راتوں کو اٹھ اٹھ کے آقا علیہ السلام دعا مانگا کرتے ان کے لیے، ایک ایک کے دروازے پہ جاتے، ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کی توحید سکھاتے، پھر بھی وہ نہیں مان رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں فذرہم، ابھی بھی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں، فی غمرتہم حتی حین، ایک مدت تک کے لیے ان کو چھوڑ دیں بس، ان کو ہمیشہ ہمیشہ مدت تک کے مطلب ہے کہ ان کی موت آنے دیں یا قیامت بپا ہونے دیں، یہ مدت ہے ان کی، چھوڑ دیں ان کو، آگے پھر ہم ان کو پکڑیں گے، ہاں جی، ان سے پوچھیں گے کیا بھاؤ تھا پھر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان آیات کریمہ میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس سے داعی کے لیے کچھ آداب معلوم ہوتے ہیں۔ داعی جو ہے اپنا کھانا پینا کیا رکھے؟ پاک صاف ستھرا رکھے، حلال رکھے، ہاں جی، اور اس کے بعد جو ہے عمل صالح ہو۔ یہ وہ کہتے ہیں نا جی، بات جو ہے نا وہ از دل خیزد بر دل ریزد، کہتے ہیں جو بات دل سے نکلے نا وہی دل میں اترتی ہے، جو بات دل سے نکلے وہی دل میں اترتی ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات دل سے نکلے اور آگے دل میں اترے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، اور آگے عمل صالح جو ہے اس کی کوشش کرتے رہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ باقی شامت نفس کی وجہ سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں یا ہوتی رہتی ہیں، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معذرت کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے آسانی پیدا فرما دے گا، ہاں جی، اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے، وہ رات ساری نماز پڑھتا ہے اور دن کو چوری کر لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بات سنو، ایک وقت ہے کہ نماز اس کو گناہوں سے روک لے گی، وقت ہے کہ نماز روک لے گی اس کو گناہوں سے، ہاں یہ ذہن میں رہے۔ تو بندہ جو ہے نا وہ اگر گناہ اس سے ہو رہا ہے تو نیکی نہ چھوڑے، نیکی نہ چھوڑے۔ احمق جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ نیکی چھوڑتے ہیں، کیا چھوڑتے ہیں؟ نیکی چھوڑتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا کسی کو کہا جائے یا داڑھی رکھ لیں، کہتا ہے جی یہ دل صاف نہیں ہو رہا، تو پھر کیا مطلب ہے بھائی، کہ دل صاف نہیں ہو رہا تو جب تک دل صاف نہ ہو تب تک داڑھی نہیں رکھیں گے آپ؟ یعنی کہ بندہ جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اس طرح کی دلیلیں دے گا، وہ شیطانی والی دلیلیں کرے گا، شیطان سکھاتا ہے نا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، سجن وہی کرتا ہے ان کو۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ اس طرح کے لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں، تو چل ٹھیک ہے یار کچھ نہیں ہوتا، دبائے رکھتے ہیں۔ تو بندہ مومن جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، اس سے گناہ ہو رہا ہے نا اسے، تو وہ نیکی نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد میں والذین اختلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، میں وہ لوگ جنہوں نے اپنے اعمال ملا لیے ہیں نیکوں کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ گناہ بھی کر بیٹھے ہیں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا، اللہ ان کو بھی توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یار جو نیکیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نیکیوں کے ساتھ گناہ کر رہے ہیں ان قریب اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے گا۔ یہ بات ہے اللہ تعالیٰ کا منہج قرآن میں بیان کیا ہوا وہ یہ کہتا ہے، اس کے ابتدا یہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ باتیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ داعی جو ہے وہ ان باتوں کا خیال رکھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے فرقے بننے کی باتیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داعی جو ہے وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں سر نہ پھنسائے، وہ دین کے اصولیات پہ کھڑا رہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہمیں کہتے ہیں جی تسی یہ سر کیوں نہیں پھنساتے، میں کہا جی کیسے پھنسائیں ہیں؟ وہ کہتے جی یہ فلانا فلانا مسئلہ ہے تو آپ بھی، میں کہا یار آپ کی مہربانی، آپ لگے ہو نا، اتنے امت کے خیر خواہ ہیں، آپ لگے رہیں جی، ہم نے کبھی آپ کو کہا ہے کچھ جو آپ ہمیں سمجھاتے رہتے ہیں بار بار؟ بہرحال اس آیت مبارکہ سے تو بھائی یہی ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا اگلی بات جو ثابت ہو رہی ہے اس سے، وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ فتقطعوا امرهم بینہم زبرا، داعی جو ہے وہ پورا دین بیان کرتا ہے، حق جو ہے ہمیشہ
پورا بیان کیا جاتا ہے، ہاتھ کے ٹکڑے نہیں کیے جاتے کہ جی میں تو صرف اتنے تک ہوں، میں اتنے تک ہوں، میں صرف رفع دین تک بات کرتا ہوں، میں صرف اونچی آمین تک بات کرتا ہوں، میں جی امام کے پیچھے فاتح پڑھنے نہ پڑھنے پر بات کرتا ہوں نہ۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ پورے کا پورا بیان کرنا ہے، ٹوٹے والا دین بیان ہے، ہاں ٹکڑے والا دین بیان نہیں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے آخری آیت مبارکہ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ادب بیان کیا، جب دائی جو ہے اپنی دعوت دے لے، لوگوں کو سمجھا لے، اور لوگ جو ہیں آگے سے جناب ہٹ دھرمی پہ اتر آئیں، تو اس پر لازم نہیں ہے کہ آپ بھی ان کو سمجھاتا رہے، بلکہ اس پر لازم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ حبیب آپ ان کو چھوڑ دیں، تو اس پر بھی لازم ہے یہ بھی ان کو ٹھیک ہے جی مزے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔